أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے یدھوں کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس وشے میں فتح دمشق جو 13 ہجری میں ہوئی اس کے بارے میں کچھ وستار پوروک ورنن کرتا ہوں۔ یہ انتم جنگ تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یگ میں ہوئی۔ دمشق جو ہے اس کے کس استھان پر ہونے کے بارے میں ورنن ہے کہ یہ پرانا دمشق شام کی راجدھانی اور اتہاس کاروں کی روایتوں کا حامل شہر تھا۔ آرمبھ میں یہ بت پرستی کا بہت بڑا کیندر تھا، لیکن جب عیسائیت آئی تو اس کے بت کدے کی کلیسیاں بنا دیا گیا۔ ایک اہم ویاپارک کیندر تھا، یہاں عرب بھی آباد تھے اور مسلمانوں کے ویاپارک قافلے یہاں آتے رہتے تھے، اس وجہ سے انہیں یہاں کے بارے میں معلومات حاصل تھی۔ دمشق ایک 4 دیواری میں بند شہر تھا۔ حفاظت اور پائیداری کی وجہ سے اسے وشیش استھان پراپت تھا۔ اس کی 4 دیواری بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ 4 دیواری کی اونچائی 6 میٹر تھی۔ اس میں انتہائی مضبوط دروازے لگائے گئے تھے۔ 4 دیواری کی چوڑائی 3 میٹر تھی۔ دروازے مضبوطی سے بند کیے جاتے تھے۔ 4 دیواری کے چاروں طرف گہری خندق تھی جس کی چوڑائی 3 میٹر تھی۔ اس خندق کو دریا کے پانی سے ہمیشہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح دمشق کا کافی مضبوط اور محفوظ حیثیت رکھتا تھا، جس میں داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام کی جانب مختلف لشکر روانہ فرمائے تو حضرت ابو عبیدہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر حمص پہنچنے کا آدیش دیا۔ حمص دمشق کے قریب شام کا ایک پرسدھ پرانا شہر تھا۔ حضرت ابو بکر کے ارشاد پر حضرت خالد بن ولید نے دمشق پہنچ کر دوسرے اسلامی لشکر کے ساتھ اس کا گھیراو کر لیا۔ دمشق والے قافلے کی دیوار پر چڑھ کر مسلمانوں پر پتھر اور تیر برساتے تھے۔ مسلمان چمڑے کی ڈھالوں سے اپنے آپ کو بچاتے، افسر پا کر مسلمان بھی ان کو تیر مارتے۔ اس طرح 20 دن کا سمے گزر گیا لیکن کوئی پرینام نہیں نکلا۔ دمشق والے قلعہ میں جمع ہو گئے ہونے کی وجہ سے سخت تنگی میں تھے۔ قلعہ میں کھانا بھی ختم ہونے والا تھا۔ اس کے اترکت دمشق والوں کے کھیت قلعہ سے باہر تھے، لہٰذا ان کی کاشتکاری کے کاموں کو نقصان ہو رہا تھا۔ قلعہ میں آہار نہیں آ سکتا تھا، چیزیں کیول بہت کم تھی۔ گھیراؤ کے لمبے ہونے کی وجہ سے اتیدھک پریشانی اور کٹھنائیوں میں گرست ہو گئے تھے۔ اسی سمے دمشق کے گھیراؤ کو 20 دن گزر چکے تھے۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہرقل بادشاہ نے اجنادین کے استھان پر رومیوں کا بھاری لشکر اکتر کیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت خالد بن شرکی سے روانہ ہو کر باب جابیہ پر حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے اور ساری صورتحال سے اوگت کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کی کہ ہم دمشق کے گھیراؤ کو چھوڑ کر
اجنادین میں رومی لشکر سے نپٹ لیں، اور یدی اللہ ہمیں فتح دے تو پھر ہم یہاں واپس لوٹ آئیں گے اور دمشق کے مسئلے کا حل کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میری رائے اس کے وپریت ہے، کیونکہ 20 دن تک قلعہ میں گھیراؤ رہنے کی وجہ سے دمشق والے تنگ آ گئے ہیں اور ہمارا رعب ان کے دلوں میں سما گیا۔ اگر ہم یہاں کوچ کر گئے تو ان کو سہولت پردان ہو جائے گی اور کھانے پینے کی وستویں قلعہ میں بڑی سنکھیا میں اکتر کر لیں گے، اور جب ہم اجنادین سے یہاں واپس آئیں گے تو یہ لوگ لمبے عرصے تک ہمارا مقابلہ کرنے کے یوگیہ ہو جائیں گے۔ حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کی رائے سے سہمتی ظاہر کرتے ہوئے گھیراؤ جاری رکھنے اور دمشق کے قلعے کے متفرق دروازوں پر مسلمانوں کے تمام سہایک سرداروں کو آدیش دیا کہ اپنی اپنی طرف سے حملے میں تیزی کریں۔ حضرت خالد کے آدیش کے تعمیل کرتے ہوئے پرتیک سمت سے اسلامی لشکر نے شدید حملے شروع کیے۔ اس پرکار دمشق کے گھیراؤ پر 21 دن گزر گئے۔ حضرت خالد نے مسلمانوں کو حملے کی شدت بڑھانے کی ترغیب دیتے ہوئے خود باب شرقی سے سخت حملے جاری رکھے۔ اہل دمشق اب بالکل تنگ آ گئے تھے اور ہلکر بادشاہ کی سہایتا کے پرتیکشک تھے۔ حضرت خالد نے پے در پے حملے جاری رکھے اور وہ اسی طرح جنگ میں ویست تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ قلعے کی دیواروں پر جو رومی تھے وہ اچانک تالیاں بجا کر ناچنے کودنے لگے اور خوشی کو پرکٹ کرنے لگے۔ مسلمان آشچर्य چکت ہو کر ان کو دیکھنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اور دیکھا تو ایک بڑا دھوئیں کا غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اس کی وجہ سے آسمان میں اندھکار تھا، دن کے سمے بھی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت خالد ترنت سمجھ گئے کہ اہل دمشق کی سہایتا کے لیے ہرقل بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں چند مخبروں نے اس خبر کا ستیاپن بھی کر دیا کہ ہم نے پہاڑ کی گھاٹی کی طرف ایک لشکر جرار دیکھا ہے اور وہ بے شک رومیوں کا لشکر ہے۔ حضرت خالد ترنت آئے اور حضرت ابو عبیدہ کو ساری گھٹنا سے اوگت کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ نرنے کیا ہے کہ تم لشکر لے کر ہرقل بادشاہ کے بھیجے ہوئے لشکر سے مقابلے کے لیے جاؤ، لہٰذا اس بات میں آپ نے مشورہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تو اہل قلعہ سے باہر آ کر ہم سے جنگ کریں گے۔ ایک طرف سے ہرقل کا لشکر حملہ آور ہوگا اور دوسری طرف سے اہل دمشق حملہ کریں گے۔ ہم رومیوں کے 2 لشکروں کے درمیان مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس پر حضرت خالد نے کہا، پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ تم ایک جری اور بہادر شخص کا چناؤ کرو اور اس کے ساتھ ایک جماعت کو دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجو۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار بن ازور کو 500 سواروں کا لشکر دے کر رومی لشکر سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت زرار کے لشکر کی سنکھیا 5000 بھی ورنن ہوئی۔ بہرحال حضرت زرار جو ہیں وہ 500 سپاہیوں کو لے کر یا جو بھی لشکر تھا اس کو لے کر رومی لشکر کی جانب روانہ ہو گئے۔ چند سپاہیوں نے رومیوں کا لشکر دیکھ کر آپ سے کہا کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے اور ہم صرف 500 ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم واپس چلیں اور اپنے لشکر کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت زرار نے کہا، دشمن کے کثرت سے مت گھبراؤ، خدا نے بہت دفعہ قلت کو کثرت پر غالب کیا ہے، وہ اب بھی ہماری سہایتا کرے گا۔ ساتھیوں، واپس جانا تو جہاد سے فرار ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کیا تم عرب کے بہادر اور جانثاری کو داغ لگاؤ گے؟ جسے واپس جانا ہو چلا جائے، میں تو لڑوں گا، اسلام کے نام کو بلند کروں گا، خدا مجھے بھاگتے ہوئے نہ دیکھے۔ سمست مسلمان ایک زبان ہو کر بولے کہ ہم اسلام پر قربان ہوں گے، شہادت کا استھان پائیں گے، ارتھات ہم تیار رہیں گے، تیار ہیں جنگ کے لیے۔ حضرت زرار خوش ہو گئے، آدیش دیا کہ دشمن پر ایک ہی بار آکرمن کر کے اسے تہس نہس کر دو۔ مسلمان حضرت زرار نے رومی لشکر پر مسلسل وار کیے اور بہادری سے لڑائی کی۔ رومی سپہ سالار کے بیٹے نے حضرت زرار پر حملہ کیا اور آپ کی بائیں بازو پر نیزہ مارا، جس کی وجہ سے خون تیزی سے بہنے لگا۔
ایک لمحہ کی دیری کے بعد آپ نے اس کے دل پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ آپ کا نیزہ اس کے سینے میں پھنس گیا اور اس کا پھل ٹوٹ گیا۔ رومی فوج نے آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو آپ کی طرف ٹوٹ پڑے اور آپ کو قید کیا، کیونکہ ہتھیار تھا ہاتھ میں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت زرار قید ہو گئے ہیں تو بہت دکھی اور چنتا میں ہو گئے۔ انہوں نے کئی دفاعی حملے کیے پرنتو ان کو چھڑا نہ سکے۔ حضرت زرار کی گرفتاری کی خبر جب حضرت خالد کو پہنچی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور ساتھیوں سے رومی لشکر کے سمبندھ میں معلومات لے کر حضرت ابو عبیدہ سے مشورہ کیا اور حملے کے متعلق رائے لی۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ دمشق کے گہراؤ کا اچت انتظام کر کے آپ آکرمن کر سکتے ہیں۔ کمانڈر کیونکہ اس وقت حضرت ابو عبیدہ تھے۔ حضرت خالد نے گہراؤ کی ویوستھا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کا پیچھا کیا اور ان کو ہدایت کی کہ جیسے ہی دشمن ملے اس پر اچانک آکرمن کرنا۔ اگر زرار کو ان لوگوں نے قتل نہ کیا ہو تو شاید ہم زرار کو چھڑا لائیں گے، اور اگر زرار کو شہید کیا تو خدا کی قسم ہم ان سے بھرپور بدلہ لیں گے۔ تاہم مجھے امید ہے کہ اللہ ہم کو زرار کے متعلق صدمہ نہیں دے گا۔ اسی دوران حضرت خالد نے ایک گھڑ سوار کو سرخ اور اچت گھوڑے پر دیکھا جس کے ہاتھ میں لمبا چمکدار نیزہ تھا۔ اس کا آکار اور بہادری اور بدھمتا اور جنگی یوگتا نمایاں تھی۔ زرہ کے اوپر لباس پہن رکھا تھا، پورا بدن منہ چھپا ہوا تھا، فوج کے آگے آگے تھا۔ حضرت خالد نے تمنا کی کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ پرسدھ شاہ سوار کون ہے۔ خدا کی قسم یہ شخص نہایت بہادر معلوم ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اسلام کا لشکر جب کفار کے نکٹ پہنچا تو لوگوں نے اس گھڑ سوار کو رومیوں پر ایسے آکرمن کرتے دیکھا جس طرح باز چڑیوں پر جھپٹتا ہے۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے دشمن کے لشکر میں تہلکہ ڈال دیا اور مقتولین کے دھڑ ڈھیر لگا دیے، اور بڑھتے بڑھتے دشمن کے لشکر کے درمیان میں پہنچ گیا۔ وہ چونکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال چکا تھا اس لیے دوبارہ پلٹا اور کافروں کے لشکر کو چیرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ جو سامنے آیا اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ویکتی حضرت خالد ہی ہو سکتے ہیں۔ رافع نے حیرانگی سے خالد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں سوئم آشچریہ چکت ہوں کہ یہ کون ہے۔ حضرت خالد لشکر کے آگے کھڑے تھے کہ وہی سوار دوبارہ رومیوں کے لشکر سے نکلا۔ رومیوں کا کوئی بھی سپاہی ان کا مقابل پر نہیں آ رہا تھا اور یہ تنہا کئی آدمیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے رومیوں کے مدھے لڑ رہا تھا۔ اسی مدھے حضرت خالد نے آکرمن کر کے اسے کفار کے گھیرے سے نکالا اور یہ ویکتی لشکر اسلام میں پہنچ گیا۔ حضرت خالد نے اسے کہا تو نے اپنے غصہ کو اللہ کے دشمنوں پر نکالا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ اس سوار نے کچھ نہ بتایا اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے مجھے اور تمام مسلمانوں کو بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ تو اس قدر بے پرواہ ہے کہ آخر تو کون ہے؟ حضرت خالد کے بار بار کہنے پر اس نے اتر دیا کہ میں نے نافرمانی کی وجہ سے اعراض نہیں کیا، یہ نہیں کہ میں نافرمانی ہوں اس لیے تمہیں اتر نہیں دے رہا، بلکہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں مرد نہیں ہوں، ایک مہیلا ہوں۔ عورتیں بھی اس بہادری کا نمونہ دکھاتی ہیں۔ مجھے میرے درد دل نے اس میدان میں اتارا ہے۔ خالد نے پوچھا کہ کون سی عورت؟ فرمایا اس عورت نے عرض کیا کہ زرار کی بہن خولہ بنت عزور ہوں۔ بھائی کی گرفتاری کا پتہ لگا تو میں نے وہی کیا جو آپ نے دیکھا۔ حضرت خالد نے یہ سن کر کہا ہم سب کو سہمت ہو کر آکرمن کرنا چاہیے، اللہ سے آشا ہے کہ وہ زرار کو قیدی سے رہائی دلا دے گا۔ حضرت خولہ نے کہا میں بھی حملے میں آگے آگے رہوں گی۔ پھر خالد نے بھرپور حملہ کیا، رومیوں کے پیر اکھڑ گئے اور رومیوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت رافع نے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ مسلمان ایک بار پھر بھرپور حملے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ اچانک کفار کے لشکر سے کچھ سوار اس طرف تیزی سے امان مانگتے ہوئے آ گئے۔ حضرت خالد نے فرمایا امان دے دو۔ فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ پھر خالد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم روم کی فوج کے لوگ ہیں
اور حمص کے رہنے والے ہیں اور صلح چاہتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ صلح تو حمص پہنچ کر ہوگی، یہاں پر سمے سے پہلے ہم صلح نہیں کر سکتے جبکہ تم کو امان ہے۔ جب اللہ نرنے کرے گا ہم وجے آئیں گے، تب وہاں پر بات ہوگی۔ ہاں یہ بتاؤ کہ ہمارے ایک بہادر جس نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا، اس کے متعلق تمہیں کچھ گیات ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ شاید آپ ان کے متعلق پوچھتے ہو جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مارا اور سردار کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ خالد نے فرمایا ہاں وہی ہے۔ انہوں نے کہا جس وقت وہ قید ہوئے اور وردان کے پاس پہنچے تو وردان نے اسے 100 سواروں کی جمعیت میں حمص روانہ کیا تاکہ بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے۔ یہ سن کر خالد بہت خوش ہوئے اور رافع کو بلا کر فرمایا کہ تم راستوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اپنے مرضی کے جوانوں کو لے کر حمص پہنچنے سے پہلے حضرت زرار کو چھڑاؤ اور اپنے رب کے ہاں اجر پاؤ۔ حضرت رافع نے 100 نوجوانوں کو چن لیا اور ابھی جانے ہی والے تھے کہ حضرت خولہ نے منت سماجت کر کے حضرت خالد سے جانے کی آگیا حاصل کر لی اور سب لوگ حضرت رافع کی سرکردگی میں حضرت زرار کی رہائی کے لیے حمص روانہ ہو گئے۔ حضرت رافع تیزی سے چلے اور ایک ستھان پر پہنچ کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، دشمن ابھی آگے نہیں گیا، اور وہاں پر اپنے ایک دستوں کو چھپا دیا۔ یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رافع نے مسلمانوں کو چوکنا رہنے کا آدیش دیا۔ مسلمان تیار بیٹھے تھے کہ رومی پہنچ گئے۔ حضرت زرار ان کی قید میں تھے اور درد بھرے لہجے میں اشعار پڑھ رہے تھے کہ اے مخبر میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں قیدی ہوں اور مشقوں میں بندھا ہوا ہوں۔ شام کے کافر اور بے دین میرے گرد اکتر ہیں اور سمست زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اے ہردے تو غمگین اور آشا کی وجہ سے مر جا، اور اے جواں مری کے آنسو میرے بالوں پر بہہ جا۔ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ ان کے یہ ارتھ ہیں۔ حضرت خولہ نے زور سے آواز دی کہ تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ کی سہایتا آ گئی، میں تیری بہن خولہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے زور سے تکبیر بلند کر کے حملہ کر دیا اور دیگر مسلمان بھی تکبیر کہتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے اس دستے پر قابو پا لیا، سب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت زرار کو اللہ تعالیٰ نے رہائی اور مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا۔ حضرت خولہ نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کی رسیاں کھول دیں اور سلام کہا۔ حضرت زرار نے اپنی بہن کو شاباش دی اور خوش آمدید کہا۔ ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لیا، ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، خدا کا شکر ادا کیا۔ یہاں یہ خوشی ہوئی۔ وہاں دمشق میں حضرت خالد نے اتیادھک آکرمن کر کے وردان کو شکست پاش دی۔ وہ لوگ بھاگ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور حضرت زرار اور انیہ مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت زرار اور انیہ مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ فتح کی خبر حضرت ابو عبیدہ کو بھیج دی۔ اب مسلمانوں نے وشواس کر لیا کہ دمشق فتح ہونے والا ہے۔ دوسری طرف اسلامی لشکر دمشق میں مقیم تھا، قلعہ کا گھیراؤ جاری تھا۔ بصرہ سے حضرت عباد بن سعید حضرت خالد کے پاس آئے اور سوچنا دی کہ رومیوں کے 90,000 لشکر بقاء میں اجنادین اکتر ہوا ہے۔ حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لشکر شام دیش میں متفرق مقامات پر بکھرا ہے، لہٰذا سمست کو پتر لکھ دو کہ وہ ہمیں اجنادین میں آ ملیں، اور ہم بھی اب قلعہ دمشق کا گھیراؤ چھوڑ کر اجنادین کی جانب کوچ کریں گے۔ ہرکل کو وردان کی شکست کی خبر پہنچ چکی تھی، نیز اس کے پتر کے قتل ہونے کا وستار پوروک حال معلوم ہو چکا تھا۔ اس لیے ہرکل نے ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے لکھا، مجھے سوچنا ملی ہے کہ ننگے بھوکے عربوں نے تجھے شکست دے دی ہے اور تیرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ نہ مسیح نے اس پر رحم کیا اور نہ تم پر۔ اگر تیری بہادری اور تلوار کی تیزی کا چرچا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، میں نے اجنادین کی طرف 90,000 کی فوج روانہ کی ہے، تجھے اس کا سردار نردھارت کرتا ہوں۔ حضرت خالد نے دمشق کا گھیراؤ ختم کر کے اجنادین کی طرف لشکر کو روانہ ہونے کا آدیش دیا۔ آدیش ملتے ہی مسلمانوں نے ترنت خیمے اکھیڑ کر باقی مال اسباب اونٹوں پر لادنا شروع کیا۔
مال غنیمت کے اونٹوں کو اور مال و اسباب کو، اونٹوں کو، عورتوں اور بچوں کو ساتھ لشکر کے پیچھے کی جانب رکھا، باقی سواروں کو لشکر کے آگے رکھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کے قافلہ کے ساتھ لشکر کے پیچھے رہوں۔ حضرت ابو عبیدہ کو کہا اور آپ کے لشکر کے آگے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ سمبھو ہے کہ وردان اپنا لشکر لے کر اجنادین سے دمشق کی طرف روانہ ہوا ہو اور اس سے آمنا سامنا ہو جائے۔ اگر تم لشکر کے آگے رہو گے تو تم ان کو روک سکو گے اور مقابلہ کر سکو گے، اس لیے تم آگے رہو اور میں پیچھے رہتا ہوں۔ حضرت خالد نے کہا کہ آپ کی رائے اچت ہے، میں آپ کی رائے اور تجویز کے وپریت نہیں کروں گا۔ جب اسلامی لشکر دمشق کا گھیراؤ چھوڑ کر کے روانہ ہوا تو لشکر کو کوچ کرتے دیکھ کر دمشق والے خوشی سے اچھلنے کودنے لگے اور تالیاں بجا کر اپنی خوشی پرکٹن کرنے لگے۔ اسلامی لشکر کو کوچ کے سمبند میں دمشق والوں نے وبھن آراء پرکٹ کی۔ کسی نے کہا اجنادین میں ہمارے بڑے لشکر کو اکتر ہونے کی سوچنا سن کر مسلمان شام دیش میں اپنے دوسرے لشکر کے پاس اکتر ہونے لگ گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ محاصرہ سے تنگ آ کر کسی اور مقام پر لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں۔ کسی نے تو یہاں تک کہا کہ ملک حجاز کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ دمشق والے ایک شخص کے پاس جمع ہو گئے جس کا نام بولس تھا۔ یہ جتنے تھے وہ لوگ، اور وہ اس سے قبل کسی بھی جنگ میں صحابہ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ ویکتی ہرکل کا اتیادھک وشواسی اور اچ پد کا تیر انداز تھا۔ دمشق والوں نے اس کو امیر بنایا اور ہر پرکار کی لالچ دے کر جنگ کے لیے تیار کیا۔ نیز انہوں نے اس بات کی قسمیں کھائی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، اور جو بھی ان میں سے میدان چھوڑے گا تو آپ کو اختیار ہوگا کہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں۔ یہ عہد و پیمان جب مکمل ہو گیا اور بولس گھر میں داخل ہو کر ذرا پہننے لگا تو پتنی نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ بولس نے کہا کہ دمشق والوں نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، اب عربوں کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے اسے کہا کہ ایسا مت کرو، بلکہ گھر میں بیٹھے رہو، تم میں عربوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ان سے بلا وجہ مت لڑو۔ میں نے آج ہی خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کمان ہے اور ہوا میں چڑیوں کا شکار کر رہے ہو۔ بعض چڑیاں زخمی ہو کر گر گئیں پرنتو پھر اٹھ کر اڑنے لگی۔ میں آشچرے میں پڑ گئی، اچانک اوپر سے خواب میں ہی دیکھا کہ اچانک اوپر سے عقاب آ گئے، ایک نہیں کئی عقاب آ گئے اور تمہارے ساتھیوں پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ سب کو نشٹ کر دیا۔ بولوس نے کہا تو نے مجھے خواب میں دیکھا تھا؟ اس نے کہا عقاب نے زور سے تجھے ٹھونگ ماری اور تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ بولوس نے اس کی باتیں سن کر اپنی پتنی کو تھپڑ مارا اور کہا تیرے دل میں عربوں کا خوف بیٹھ گیا ہے، خواب میں بھی وہی خوف ہے، گھبراؤ مت، میں ابھی ان کے امیر کو، تیرا خادم اور اس کے ساتھیوں کو بکریوں اور سوروں کا کھانا بنا دوں گا۔ بولوس نہایت تیزی سے 6000 سوار اور 10,000 پیدل لشکر لے کر مسلمانوں کے پیچھے ان کے مقابلے کے لیے نکل گیا، اور اسلامی فوج کی عورتوں، بچوں، مال مویشی اور ابو عبیدہ کے 1000 لشکر کا پیچھا کیا۔ مسلمان بھی مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کفار پہنچ گئے۔ بولوس سب سے آگے تھا۔ اس نے ایک دم 6000 سپاہیوں کے ساتھ ابو عبیدہ پر آکرمن کیا۔ بولوس کا بھائی بوترس پیدل فوج کے ساتھ مہیلاؤں کی طرف بڑھا اور کچھ مہیلائیں گرفتار کر کے دمشق کی طرف واپس پلٹا۔ ایک جگہ پر پہنچ کر اپنے بھائی کی ویوستھا میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ مصیبت ناگہانی دیکھ کر فرمایا کہ خالد کی رائے صحیح تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہیں گے۔ ادھر مہیلائیں اور بچے چلا رہے تھے، ادھر 1000 مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ بولس نے حضرت ابو عبیدہ پر بار بار آکرمن کیا، آپ نے بھی شدید مقابلہ کیا۔ حضرت سہل تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ حضرت خالد نے انا للہ پڑھا۔ آپ نے حضرت رافع عبد الرحمن بن عوف کو 1000 لشکر دے کر روانہ کیا تاکہ بچوں اور عورتوں کی حفاظت ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت زرار کو 1000 سوار دے کر وداع کیا
اور خود بھی لشکر لے کر دشمن کی طرف چلے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بولوس کے ساتھ جنگ میں ویست تھے۔ اتنے میں وبھن چھیتروں سے آنے والے مسلمانوں کے لشکر پہنچ گئے۔ انہوں نے ایسا آکرمن کیا کہ دمشق سے آ کر حملہ کرنے والے رومیوں کو اپنی ذلت خواری کا وشواس ہو گیا۔ حضرت زرار آگ کے شعلوں کی طرح بولوس کی طرف بڑھے۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو کانپ اٹھا اور پہچان لیا۔ بولوس گھوڑے سے اتر کر پیدل بھاگنے لگا۔ حضرت زرار نے بھی اس کا پیچھا کیا اور اس کو زندہ پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ اس جنگ میں کفار کے 6000 آدمیوں میں سے بمشکل 100 آدمی جیوت بچے تھے۔ حضرت زرار پریشان تھے کیونکہ حضرت خولہ بھی قید ہو چکی تھی۔ حضرت خالد نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم نے ان کے ایسے آدمی کو پکڑے ہوئے ہیں جن کے بدلے میں وہ ہماری قیدی آسانی سے رہا کر دیں گے۔ حضرت خالد نے 2000 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور باقی سمست فوج کو حضرت ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا تاکہ مہیلاؤں کی رکشا ہو جائے، اور قیدی مہیلاؤں کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ جلدی چل کر اس جگہ پہنچے جہاں پر دشمن مسلمان مہیلاؤں کو قید کر کے لے گئے تھے۔ آپ نے دیکھا دھول اڑ رہی ہے۔ آپ کو آشچర్య ہوا، یہاں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بولوس کا بھائی بوترس عورتوں کو گرفتار کر کے نہر کے پاس بھائی کے انتظار میں رک گیا تھا، اور اب وہ عورتوں کو آپس میں بانٹنے لگے تھے۔ بوترس نے حضرت خولہ کے بارے میں کہا، یہ میری ہے۔ انہوں نے مہیلاؤں کو ایک خیمہ میں قید کر دیا اور خود آرام کرنے لگے، اور انہیں بولوس کا انتظار بھی تھا۔ ان عورتوں میں سے اکثر بہادر اور تجربہ کار شاہ سوار مہیلاں بھی تھیں۔ وہ ہر قسم کی جنگ جانتی تھیں۔ یہ آپس میں اکٹھر ہوئیں۔ حضرت خولہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قبیلہ حمیر کے بیٹو اور اے قبیلہ تہ کی یادگارو، کیا تم اس پر راضی ہو کہ رومی کفار تم کو لونڈیاں بنا دے؟ کہاں گئی تمہاری بہادری اور کیا ہوئی تمہاری غیرت جس کا ورنن عرب مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت سے علیحدہ اور بہادری سے خالی پاتا ہوں۔ اس آنے والی مصیبت سے تو تمہاری موت اچھی ہے۔ یہ سن کر ایک صحابیہ نے کہا، اے خولہ، تو نے جو کچھ بیان کیا نسندے ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہم قید میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں نیزہ تلوار نہیں ہے، ہم کیا کر سکتی ہیں؟ نہ گھوڑا ہے نہ اسلحہ ہے، کیونکہ اچانک ہم کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خولہ نے فرمایا کہ ہوش کرو، خیموں کے ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں اکھاڑ کر ان بدبختوں پر حملہ کریں۔ آگے سہایتا اللہ فرمائے گا، یا ہم غالب آ جائیں گے ورنہ شہید تو ہو جائیں گے۔ اس پر پرتیک خاتون نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ ایک لکڑی کندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ حضرت خولہ نے اپنے ادھین مہیلاؤں سے فرمایا، زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک ساتھ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہونا، ورنہ سب قتل ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد حضرت خولہ نے آگے بڑھ کر ایک رومی کافر کو مار کر قتل کیا۔ رومی لوگ ان عورتوں کی ساہس اور بہادری دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بوترس نے کہا، بدبختو، یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایک صحابیہ نے اتر دیا کہ آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں سے تمہارے دماغ درست کر دیں اور تمہیں قتل کر کے اپنے اسلاف کی عزتوں کی رکشا کریں۔ بوترس نے کہا، ان کو زندہ پکڑو اور خولہ کو زندہ پکڑنے کا وشیش خیال رکھو۔ چاروں طرف سے 3000 رومی حلقہ باندھ کر کھڑے تھے، مگر کوئی ویکتی عورتوں تک نہیں آ سکتا تھا۔ اگر وہ آگے بڑھتا تو یہ عورتیں ان کے گھوڑوں پر ان کو مار دیتی تھیں۔ اس طرح 3 سواروں کو ان عورتوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بوترس دیکھ کر آگ بگبولہ ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو کر تلواروں سے حملہ آور ہوا، مگر یہ عورتیں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں اور سب کا مقابلہ کیا اور کوئی قریب نہ آ سکا۔ حضرت خولہ کو سمبودھت کرتے ہوئے بوترس نے کہا، اے خولہ، اپنی جان پر رحم کرو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، میرے دل میں بھی تیرے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں بادشاہ جیسا آدمی تیرا مالک بنوں اور میری ساری جائیداد تمہاری جائیداد ہو جائے؟ خولہ نے فرمایا، اے کافر بدبخت، خدا کی قسم، میرا بس چلے تو ابھی تیرا سر لکڑی سے توڑ دوں۔ اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ تو میری بکریاں اونٹ چرائے، سوائے اس کے کہ تو میری برابری کا دعویٰ کرے۔ اس پر بوترس نے
لشکر سے کہا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ لشکر والے نئے سرے سے تیار ہو رہے تھے اور آرمبھک آکرمن کرنے والے تھے کہ مسلمان حضرت خالد کی سرکردگی میں وہاں پہنچ گئے۔ آپ کو تمام حالات اور گھٹنا کا گیان ہوا۔ عورتوں کی بہادری اور مقابلے سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ پھر پورے لشکر نے کفار کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا اور ایک ساتھ آکرمن کیا۔ حضرت خولہ نے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے مہربانی کر دی۔ جب بوترس نے مسلمانوں کو دیکھا تو پریشان ہو گیا اور بھاگنے لگا، مگر بھاگنے سے پہلے اس نے 2 مسلمان شہسواروں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان میں سے ایک خالد اور دوسرے حضرت زرار تھے۔ زرار نے اس کو ایک نیزہ مارا، گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ پھر زرار نے دوسرا وار کیا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ مسلمانوں نے بہت سے رومیوں کو قتل کیا، جو بچ گئے وہ دمشق بھاگ گئے۔ جب حضرت خالد واپس لوٹے تو بولس کو بلایا اور اس کو اسلام پیش کیا اور فرمایا، اسلام قبول کرو، انیتھا تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو تیرے بھائی کے ساتھ کیا گیا۔ بولس نے کہا، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ خالد نے فرمایا، اس کو قتل کیا۔ بولس نے اپنے بھائی کا انجام دیکھ کر کہا، اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، مجھے بھی بھائی کے ساتھ ملا دو، اس لیے اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ بہرحال اسلامی لشکر پھر اجنادین پر اکتر ہو گئے۔ یہ تفصیل پہلے ورنن ہو چکی ہے۔ دمشق کا یہ دوسرا گھیراؤ ہوا، پہلے تو چھوڑ آئے تھے نا۔ اب اس جنگ کے بعد دوبارہ دمشق کے گھیراؤ کے بارے میں لکھا ہے کہ اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد نے اسلامی لشکر کو دمشق کی جانب دوبارہ کوچ کرنے کا آدیش دیا۔ دمشق والے اجنادین میں رومی لشکر کی شکست کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن جب انہیں یہ سوچنا ملی کہ اسلامی لشکر اب دمشق کی طرف آ رہا ہے تو وہ بہت گھبرائے۔ دمشق کے اطراف میں بسنے والے بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے اور قلعہ میں کافی سنکھیا میں غلہ اور اشیاء خرچ اکتر کر لیں تاکہ یدی اسلامی لشکر کا گھیراؤ لمبا ہو جائے تو ذخیرہ ختم نہ ہو۔ اس کے اترک ہتھیار اور سامان جنگ بھی اکٹھا کر لیا۔ قلعہ کی دیواروں پر منجیق پتھر ڈال تیر کمان اتیادی سامان پہنچا دیا تاکہ قلعہ کی دیوار میں گھیراؤ کرنے والوں پر حملہ کیا جائے۔ اسلامی لشکر نے دمشق کے قریب پڑاؤ کیا، پھر اسلامی لشکر نے آگے بڑھ کر قلعہ کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت خالد نے دمشق کے سمجھ دروازوں پر سرداروں کو ان کے لشکر سمیت نردھارت کر دیا۔ اس وقت دمشق کا حاکم توما تھا۔ دمشق کے سردار، امراء اور بدھیمان لوگوں نے توما کو مشورہ دیا کہ ہمارے پاس اسلامی لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں، اس لیے یا تو ہرقل سے سہایتا مانگو یا پھر مسلمانوں سے صلح کر لو، جب وہ طلب کریں انہیں دے کر اپنی جان بچاؤ۔ اس پر توما نے اہنکار اور گھمنڈ سے کہا کہ میں عربوں کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، میں ہرقل اعظم کا داماد اور جنگ کا ماہر ہوں، میرے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شہر میں پاؤں رکھنے کی ساہس نہ ہوگی۔ روسا کے سمجھانے پر توما نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ نکٹ ہرقل کی طرف سے ایک بڑا لشکر ہماری سہایتا کے لیے آ رہا ہے۔ توما نے ہر طرف سے مسلمانوں پر اتیادھک آکرمن کرنے کا آدیش دیا۔ ان حملوں کے دوران کئی مسلمان زخمی اور شہید ہوئے۔ حضرت ابان بن سعید کو بھی ایک زہر آلود تیر لگا۔ تیر نکالنے کے بعد انہوں نے زخم پر امامہ باندھ لیا، لیکن تھوڑی دیر میں زہر ان کے جسم میں گھس گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور کچھ دیر بعد شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت ابان کا نکاح اجنادین کی جنگ کے دوران حضرت ابان سے ہوا تھا اور ان کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ اور سر میں عطر کی خوشبو باقی تھی، یعنی بالکل تازہ شادی تھی۔ حضرت ابان کا شمار عرب کے ان بہادر مہیلاؤں میں ہوتا تھا جو جہاد کرنے میں آگے آگے رہتی تھیں۔ جب ان کو اپنے پتی کی شہادت کی سوچنا ملی تو وہ بھاگتی ہوئی اور ٹھوکریں کھاتی ہوئی آئیں اور اپنے پتی کی لاش کے پاس صبر اور استقلال کا ایک پیکر بن کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی زبان سے ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہ نکالا اور اپنے پتی کی جدائی میں چند کویتائیں کہیں، چند پنکتیاں کہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کا نماز جنازہ پڑھا۔ تدفین کے بعد حضرت ابان نے اپنے خیمے کی طرف ایک عزم، محکم اور پختہ ارادے کے ساتھ گئیں، اپنے ہتھیار تھامے اور اپنے چہرے پر کپڑا باندھا اور باب توما پہنچ گئیں
اور جہاں ان کے خاوند شہید ہوئے تھے باب توما پر اس وقت سخت لڑائی جاری تھی۔ حضرت آبان ان مسلمانوں میں شامل ہو کر سخت لڑائی لڑتی رہیں اور اپنے تیروں سے کئی رومیوں کو زخمی اور موت کے گھاٹ اتار دیا، اور بالآخر لڑائی کے دوران موقع پا کر توما کے محافظ کا نشانہ لیا، جس کے ہاتھ میں صلیب عظیم تھی۔ یہ صلیب سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس میں قیمتی جواہر جڑے ہوئے تھے۔ صلیب اعظم اٹھانے والے ویکتی رومیوں کو جنگ کی ترغیب دیتا تھا اور صلیب کے وسیلے سے فتح اور سفلتا کی دعا مانگتا تھا۔ حضرت آبان کا تیر جیسے ہی اس ویکتی پر لگا، اس کے ہاتھ سے صلیب گر گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی۔ توما نے جب دیکھا کہ ایک صلیب مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو واپس لینے کے لیے نیچے اتر آیا اور دروازہ کھول کر مسلمانوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ اسی دوران قلعہ کے اوپر سے رومیوں نے بھی سخت حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت آبان نے اوسر دیکھ کر توما کی آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چلایا اور اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے اندھی کر دی۔ اس پر توما کو اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے قافلے میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے۔ توما کی یہ حالت دیکھ کر دمشق والوں نے کہا، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ان عربوں سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس لیے عربوں نے صلح کی کوئی سرخ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر توما نے مزید اور غصے ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی آنکھ کے بدلے میں ان کی 1000 آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا۔ اہل دمشق کو ہم سے 20,000 فوج کی سہایتا آنے کی آشا تھی، پرنتو اسلامی فوج نے یہ تدبیر کی کہ فوج کے ایک دستے کو دمشق کے راستے پر نردھارت کر دیا۔ اس طرح حمص سے آنے والی فوج کو وہیں روک لیا گیا۔ مسلمانوں نے دمشق کا سخت گھیراؤ کر رکھا تھا۔ اس میں حملے، تیر اندازی، منجیکیوں سے دشمن کو خوب پریشان کرتے تھے۔ دمشق والوں کو جب وشواس ہو گیا کہ ان کو سہایتا نہیں پہنچ سکتی اور ان میں کمزوری اور بزدلی پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے مزید جد و جہد چھوڑ دی اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کو زیر کرنے کا جذبہ بڑھ گیا۔ دمشق والوں کا خیال تھا کہ سردیوں کی شدت میں مسلمان لمبا عرصہ کٹھنائی سہن نہیں کر سکیں گے، لیکن مسلمانوں نے حالات کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ دمشق کے اطراف خالی مکانات کو مسلمانوں نے راحت اور آرام کے لیے پریوگ کیا۔ ہفتہ واری انتظام کے مطابق باری باری جو فوج محاذ پر ہوتی تھی وہ آ کر آرام کرتی، اور جب وہ چلی جاتی تھی تو دوسری فوج آ کر آرام کرتی تھی، اور دروازوں پر نردھارت ان فوجی دستوں کے پیچھے ان کی حمایت اور نگرانی کے لیے دوسری فوج نردھارت ہوتی۔ اس لمبے سے لمبے عرصے اور گھیراؤ پر بھی قابو پانا آسان ہو گیا، لیکن مسلمانوں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ دشمن کو منظم رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے ان کے میدانی تحقیقات اور جنگی چالیں اپنا کام کرتی رہیں۔ اور رکاوٹوں کے اس منظم اور طویل سلسلے میں حضرت خالد بن ولید ایک ایسے اونچت استھان کے چناؤ میں سفل ہو گئے جہاں سے دمشق میں داخل ہونا سمبھو تھا۔ یہ دمشق کا سب سے بہتر خطہ تھا۔ اس استھان پر خندق کا پانی کافی گہرا تھا اور وہاں سے داخل ہونا کافی کٹھن معلوم ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق میں داخل ہونے کی تدبیر یہ نکالی کہ چند رسیوں کو اکٹھا کیا تاکہ فصیل پر چڑھنے اور دمشق میں اترنے کے لیے ان میں پھندا لگا کر سیڑھیوں کا کام لیا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی مادھیم سے یہ سوچنا مل گئی کہ دمشق کے بطریق رومی فوج 10,000 لشکر کا قائد جو تھا اس کے ہاں بچے کا جنم ہوا ہے، ایک کمانڈر کے ہاں بچے کا جنم ہوا ہے، اور سارے لوگ جن میں اس کے سرکشک سپاہی بھی تھے دعوت میں ویست ہیں، اس لیے وہ سب خوب کھا پی کر مست ہو کر سو گئے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشکیزوں کے سہارے خندق پار کر کے فصیل تک پہنچ گئے اور رسیوں کے پھندے لگا کر انہوں نے بطور سیڑھی کے فصیل پر مضبوطی سے پھنسا دیا اور اسنکھیہ رسیاں فصیل سے لٹکا دی۔ اس پر رسیوں کے سہارے کافی زیادہ سنکھیا میں مسلمان فصیل پر چڑھ گئے اور اندر اتر گئے اور دروازوں تک پہنچ گئے۔ دروازوں کی کنڈیوں کو تلوار سے کاٹ کر الگ کر دیا۔ اس طرح اسلامی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئیں۔ حضرت خالد کی فوج مشرقی دروازے پر قابض ہو گئی تو رومیوں نے گھبراہٹ میں حضرت ابو عبیدہ سے مغربی دروازے پر صلح کا نویدن کیا۔
جبکہ پہلے مسلمانوں کی طرف سے صلح کا نویدن کو ٹھکرا چکے تھے اور جنگ پر ڈٹے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے خوش دلی سے صلح کو سویکار کر لیا۔ اس پر رومیوں نے قلعہ کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ جلدی آؤ، ہمیں اس دروازے کے حملہ آوروں ارتھات حضرت خالد سے بچاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سمست دروازوں سے مسلمان صلح کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور حضرت خالد اپنے دروازے سے لڑائی کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد اور باقی چاروں اسلامی امراء شہر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید نے جبکہ دمشق کا کچھ حصہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن چونکہ حضرت ابو عبیدہ نے صلح منظور کر لی تھی، اس لیے مفتوحہ علاقے میں بھی صلح کی شرائط سویکار کی گئی۔ یہاں یہ واضح ہو کہ دمشق کی فتح کو کچھ لوگ اتہاس کار حضرت عمر کے عہد خلافت میں ورنن کرتے ہیں، لیکن دمشق کا یہ معرکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شروع ہو چکا تھا، جبکہ اس کی فتح کی خبر بھی بھیجی گئی۔ مدینہ تو اس وقت حضرت ابو بکر کی وفات ہو چکی تھی، تو یہ حضرت ابو بکر کے زمانے کی یہ آخری جنگ تھی۔ آگے بھی انشاءاللہ حضرت ابو بکر کی جیونی جو باقی پہلوں میں ہیں بیان ہوگی۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ورنن کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مکرم ابو ارقوب صاحب جو فلسطین کے صدر جماعت تھے، جنوبی فلسطین کے یہ 15 اگست کو 70 سال کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر ابو ارقوب صاحب نے 2010 میں MTA العربیہ کے مادھیم سے جماعت سے پریچت ہوئے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے سب سے پہلے MTA دیکھا تو محسوس کیا کہ نسندہ یہ لوگ نیک اور صالح ہیں۔ میں ایک طرف عالم اسلام کی قتل و غارت، ڈاکہ، چوری اور باہمی جھگڑے کے حالات دیکھتا تھا، اور دوسری طرف جماعت احمدیہ صلہ رحمی کی تعلیم دیتی ہے اور تہجد پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تلقین کرتی ہے، جس سے میں کافی پربھاوت ہوا، اور میں نے کہا یہی سچی جماعت ہے جس کی پیروی ہم پر انواریہ ہے۔ پھر کہتے ہیں استخارے کے بعد مجھے وشواس ہو گیا، پھر میں نے سوپن میں دیکھا تھا، یہی سچی جماعت ہے، اور کہتے ہیں میں نے اپنی وفات تک انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں وفات تک اس جماعت سے جڑا رہوں گا۔ ہر مشکل وقت میں مرحوم بہت ثابت قدم رہتے تھے۔ مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے عہد پر ثابت قدم رہوں گا۔ ان کی بیعت کے بعد ان کی پتنی محترمہ نے رویا میں دیکھا کہ چند احمدی لوگ ہیں، مکرم عمر صاحب کو اپنے گھر میں ایک کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے ان کو نہلایا اور ان کے سینے کو کھول کر صاف کیا اور مجھے کہا کہ دیکھو، ہم ان کو بہترین حالات میں واپس لے آئے ہیں۔ خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، بڑی دعائیں کیا کرتے تھے، مرحوم جماعت سے اخلاص کا تعلق رکھنے والے تھے۔ اپنے گھر کا ایک حصہ جو نچلی منزل تھی جماعت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ جماعت احمدیہ جنوبی فلسطین مرحوم کے مکان میں نماز جمعہ، عیدین، اجلاسات کے لیے اکتر ہوتی، اور ان کے بیٹے نے کہا مرحوم کی وصیت ہے کہ یہ حصہ جماعت کے لیے وقف رہے گا۔ ان کے مخالفین ان کو بیماری کے دنوں میں کہتے تھے جماعت احمدیہ سے توبہ کرو، بیماری ہٹ جائے گی، لیکن مرحوم ان باتوں کے اترکت تبلیغی مباحثہ کیا کرتے تھے۔ ایک ویکتی جو بہت زیادہ بڑھ کے تھا، بولنے والا مخالف میں تھا، اس سے مباحثہ کیا اور ایسا لاجواب کر دیا کہ اس کو کوئی جواب نہیں سوچا۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے مرحوم کو جب بیماری کے دن گزر رہے تھے، ان کے اگلے دن ICU میں منتقل کرنا پڑا۔ مباحثے کے دوران مرحوم کے بیٹے نے اس ملا سے کہا جو بہت زیادہ بڑھ کر ان سے بحث کرنے والا تھا کہ والد صاحب کو چھوڑ دو، یہ صاحب تجربہ ہیں، تم ان کو نہیں منا سکتے۔ بہرحال بیٹا کہتا تھا کہ مرحوم نے مرض الموت میں یہ نصیحت کی تھی کہ میری موت پر اداس نہ ہونا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قول دہراتے رہے کہ غدن سالکی اللہ حبن محمد و صحبی، ارتھات کل میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملوں گا۔ مرحوم بہت دل عزیز اور ایک پیاری شخصیت کے مالک تھے۔ مرحوم کی اہلیہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو احمدی نہیں ہیں، اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا ورنن ہے مکرم شیخ ناصر احمد مٹھی ہر پارکر کا، جو ابھی پچھلے دنوں 93 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹھی کے سب سے پہلے احمدی تھے۔
1969 میں انہوں نے احمدیت سویکار کی۔ ایک پرجوش داعی اللہ، دین کی غیرت رکھنے والے نڈر احمدی تھے۔ پانچوں وقت نمازوں کی پابندی، مہمان نوازی، خلافت سے اتیادک پریم ان کی نمایاں وشیشتائیں تھیں۔ انہیں مٹھی اور اس کے گرد و نواح میں اتیادک بیعتیں کرانے کی بھی توفیق ملی۔ مٹھی کی پہلی مسجد انہی کی دی ہوئی جگہ پر بنائی گئی تھی۔ خاندان اور برادری کی طرف سے انہیں اتیادک مخالفت کا سامنا رہا۔ وشیش طور پر بچوں کی شادی کا سمے آیا تو برادری نے اپنے خاندان سے باہر احمدیوں میں رشتہ کرنے سے روکنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان کی شادیوں میں شامل بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وشیش فضل سے انہوں نے باوجود مخالفت کے سمست بچوں کی شادیاں احمدی گھرانوں میں کی۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف وشیش توجہ دی، سب کو قرآن کریم پڑھایا، نماز کا پابند کیا۔ اپنی عورتوں کو جو پہلے ہندو تھیں اور روایتی ان کا طرز لباس تھا وہ چھڑا کر انہیں برقعے پہنوائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ان کو خراج تحسین دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر ہر سینٹر میں ہم ایک ناصر پیدا کر دیں تو ہم یقیناً سفل ہو جائیں گے۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں 2 بیٹے 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بچے بھی ان کے کچھ خدمت دین کر رہے ہیں، وقف زندگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ تیسرا جو ورنن ہے وہ ملک سلطان احمد صاحب سابق معلم وقف زندگی کا ہے، جو یہ بھی پچھلے دنوں 84 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1938 میں پکا نسوانہ ضلع جھنگ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ پیدائشی احمدی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد محترم سجادہ صاحب معروف شہزادہ کے دوارا سے آئی، جنہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سوئم قادیان جا کر بیعت کی تھی۔ انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1960 میں وقف جدید کی تحت خدمت کی درخواست دی۔ ان کا وقف قبول ہوا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع جب وقف جدید کے انچارج تھے، ان کے زیر تربیت یہ رہے اور کچھ عرصہ وہاں سے تربیت حاصل کر کے 1960 میں ان کے معلم کے طور پر تقرری ہوئی۔ تھر پارکر کے علاقے میں بھیجے گئے، بڑا کام کیا انہوں نے۔ پھر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی رہے۔ 38 ورش سے زائد ان کی سیوا کا سمے ہے۔ اپنے کرتویہ کے نرواہ میں بڑے جوش سے سر انجام دیتے رہے۔ تبلیغ کا اتیادک شوق تھا اور اسی وجہ سے 1968 میں ان پر آکرمن قاتلانہ ہوا۔ سچائی، ملنساری، مہمان نوازی، خوش مزاجی ان کی بنیادی وشیشتا تھی۔ تہجد گزار، نماز باجماعت کے پابند، دعا گو انسان تھے۔ مرتے دم تک نظام خلافت کے ساتھ وفا کا سمبند رکھا اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان سے درجات بلند کرے۔ اگلا ورنن ہے مکرم محبوب احمد راجی کی صاحب کا، جو سعد اللہ پور منڈی بہاولدین کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی پچھلے دنوں میں 86 ورش کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں 2 بیٹے 1 بیٹی شامل ہیں۔ ایک بیٹا ان کا باہر ہے، جرمنی میں، اور لاہور میں مقیم ہیں۔ کچھ مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ، حضرت غلام علی صاحب راجی کی کے بیٹے، حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی کے بھتیجے، حضرت مولوی غوث محمد صاحب کے نواسے تھے۔ ان کے بیٹے مبرور صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کو 37 سال بطور صدر جماعت سعد اللہ پور خدمت کی توفیق ملے۔ بہت دعا گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح السلام کے سچے فدائی، خلافت سے اتیادک پریم رکھنے والے نڈر بہادر خادم سلسلہ تھے۔ 3 مرتبہ ان کو اسیران راہ مولا رہنے کی توفیق ملی۔ 5 وقتہ نماز کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے لمبی تہجد ادا کرتے والے تھے۔ اتیادک افسروں پر خدا تعالیٰ نے ان کو دعاؤں کی قبولیت کے نشان پر فوری شرف بخشا۔ صاحب رویا کشوب بھی تھے۔ اسیری کے دوران بھی ان کو کئی دفعہ خوابیں آتی رہیں، امک دن رہائی ہوگی یا امک وقت یہ واقعہ ہوگا، اور اس طرح ہوتا بھی رہا۔ دن میں اکثر درود شریف اور دعاؤں میں ویست رہتے، بلکہ ایک دن ایک ویکتی نے لکھا کہ ایک دن فجر کی نماز کے لیے آپ آئے تو اس نے ان کو ہاتھ لگایا تو بڑا تیز بخار تھا، لیکن اس کے باوجود مسجد میں آئے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، اور MTA سے تعلق اور خلافت سے محبت کا یہ حال تھا کہ اونچا سننے لگے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، تب بھی خطبہ کے دوران TV کے سامنے بیٹھ کر ضرور سننے کی کوشش کرتے تھے۔
ان کی وفات کے بعد ارد گرد کے گاؤں کے غیر احمدی بہت زیادہ آئے، بلکہ پہلے بھی آتے رہتے تھے۔ بڑا وشواس تھا ان سے، دعائیں کرایا کرتے تھے۔ وفات کے بعد تو آئے ہی، افسوس کر رہے، دعائیں کراتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر یہ احمدی نہ ہوتے تو سینکڑوں ہزاروں کی سنکھیا میں ان کے مرید ہوتے۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے کئی غیر احمدیوں نے بھی واقعات ورنن کی ہیں اور ادھارنیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب انشاءاللہ نمازوں کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہ سب جو نماز انشاءاللہ نمازوں کے بعد ان کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله